بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کا ریلیٹیو یا آپ کا دوست احباب اس میں مبتلا ہو یا مبتلا نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ کینسر آپ کو پتہ ہے کہ کتنی موذی مرض ہے، اس میں کتنے ایک سال میں لاکھوں کروڑوں افراد مبتلا ہوتے ہیں، پھر کتنے پیارے بھائی بہنیں اس میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بچاؤ اور اس کے طریقہ کار کے متعلق میں آپ کو تھوڑی سی آگاہ دلاؤں گا۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، ہو سکے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجیے گا۔ چند ایک معلومات وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر ایکسپلینیشن سے وضاح سے آپ کو بتاؤں گا کہ عام طور پر کسی کی کھوڑ یہ دانت میں کوئی بھی بر بن جاتا ہے، رساں بن جاتی ہے، کوئی بھی چھالا ہو جاتا ہے، تو اس کو لوہے کی سلاخ کے ذریعے سے آپ نے ہرگز اس کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا۔ لوہے کی سلاخ کبھی بھی استعمال نہیں دانت وغیرہ میں کرنی۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کان میں کوئی بھی چیز پڑ گئی ہے تو کوشش کریں ہرگز لوہے کی سلاخ سے اس کو کبھی بھی پھٹانے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد ایک خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ کے جسم پر کوئی بھی دانہ ہے، کوئی بھی پھنسی پھوڑا ہے، تو لوہے کی کسی بھی زنگ آلود یا لوہے کی کسی چیز سے بھی اس کو بالکل چھیڑنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ اس میں سے جو بارہ ہے، جو اس میں پیپ بن گئی، وہ نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی بھی لوہے کی چیز لگانی ہے تو کوشش کریں سٹیرائڈ ہو، فار ایگزامپل سرنج ہے نا، اگر وہ نئی ہے، سٹیرائڈ ہے، تو اس کو یوز کر لیں۔ اس کے علاوہ پھر بھی کوشش کریں کہ لوہے کی کوئی بھی چیز آپ استعمال نہ کریں، تو وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ کینسر ایک خطرناک اور جان لیوا مرض ہے، اور ہر سال تقریباً اس میں 70 سے آپ کو پتہ ہے کہ 80 لاکھ لوگ اس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہمارے پیارے بھائی بہنیں۔ لیکن اس بیماری کے شروع میں ہی ہمارے جسم میں اس کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، جو معمولی ہونے کی وجہ سے ہم اکثر اس کو اگنور کر جاتے ہیں، نظر انداز کر جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ٹین ایج کینسر ٹرسٹ کی ریسرچ کے مطابق 1/3 سے زائد کینسر کے مریضوں کے مرض کی تشخیص صحت انتہائی خراب ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ نوجوانوں میں کینسر کی تشخیص انتہائی مشکل ہے۔ ہر سال 13 سے 24 سال کی عمر کے درمیان ہزاروں نوجوان میں کینسر کی تشخیص ہوتی ہے ہر سال۔ ٹین ایج کینسر ٹرسٹ کی تحقیق کی روشنی میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کینسر کی ابتدائی 5 علامات بتائیں گے جس سے نوجوانوں میں کینسر کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ ان علامات کو عام بیماریاں بھی سمجھا جا سکتا ہے، تاہم ان کا علم ہونا بہت ہی آپ کو فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو انشاءاللہ 19 ایسی میں غذائیں بھی بتاؤں گا جن کو ہم اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا کر اس موذی مرض سے ہم اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 تو ہے 5 علامات میں اچانک زیادہ وزن گرنا۔ نمبر 2 ہے ہر وقت بہت زیادہ تھکاوٹ کا رہنا۔ جو 5 علامات ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں۔ جسم پر تل کی جگہ میں تبدیلی آ جانا، اگر کوئی بھی آپ کے جسم پر تل ہے تو پھر وہ تبدیل ہو گیا، تو یہ بھی کینسر کی علامات ہو سکتی ہے۔ ہر وقت تکلیف کا احساس ہونا، سوجن، پھوڑا یا کوئی بھی گڑھ وغیرہ ہے تو اس کا ہو جانا، یہ بھی کینسر کی علامات میں سے ایک علامات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات مستقل موجود ہیں اور ٹھیک نہیں ہو رہی تو آپ کوشش کریں فوراً کسی بھی اپنے مستند ریسرچ شدہ اپنے کسی اچھے سے حکیم کے پاس یا مستند ڈاکٹر کے پاس تشریف لے جائیں اور وہاں پہ اپنا چیک اپ کروائیں۔ نیشنل کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق نوجوانوں میں کینسر کی تشخیص میں تاخیر بچوں اور بڑی عمر کے افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نوجوانوں میں کینسر سے زیادہ
آپ کو پتہ ہے کہ اموات کی شرح میں زیادتی ہوتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ اس مرض کی ابتدائی میں تشخیص سے علاج فوری طور پر شروع کیا جا سکتا ہے، جس سے موت کے امکانات بہت ہی کم ہوتے ہیں اگر اس کو شروع میں سے ہی اس کو پکڑا جا سکے، سٹارٹنگ میں ہی۔ اب ہم آپ کو 19 ایسی غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے جن کے اندر قدرت نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موذی مرض کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ وہ کون کون سی ہے، ان کو کیئرفلی انداز سے سنیے اور اپنے پیارے تمام دوست احباب کو بھی یہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ ہمارے دوست احباب جو کہ کینسر کی موذی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، ہو سکتا ہے یہ 19 غذائیں میں سے کوئی بھی ایک غذا وہ معمول کے مطابق کھاتے رہیں تو انشاءاللہ اس اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو اس موذی مرض سے ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ نمبر تو 1 ہے بند گوبھی، جو بند گوبھی ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے پھول گوبھی، وہ بھی کھائیں آپ۔ نمبر 3 ہے مشروب، ٹھیک ہے، یا کھمبی۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے بروکولی، یعنی گوبھی کی یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے گاجر۔ نمبر 6 ہے میٹھے آلو، ایک تو یہ پھیکے آلو ہوتے ہیں، دوسرے نمبر پر یہ میٹھے آلو بھی ہوتی ہیں۔ نمبر 7 ہے چکوترا، اور نمبر 9 ہے انگور۔ نمبر 8 ہے انگور، اور نمبر 9 ہے ٹماٹر، اور نمبر 10 ہے اسٹرابریز، اور نمبر 11 ہے پپیتا، نمبر 12 ہے مالٹا اور لیمو، اور نمبر 13 ہے السی کے بیج۔ ہو سکتا ہے آپ پیارے بھائیوں نے کسی نے آپ میں سے دیکھ لوں السی کے بیج۔ نمبر 14 ہے لہسن، نمبر 15 ہے ہلدی، نمبر 16 ہے سبز چائے، نمبر 17 ہے سوبیان، اس کے بعد نمبر 18 ہے تربوز۔ یہ چاند غذائیں ہیں، ان میں سے آپ اپنی لائف کا ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو آپ کینسر جیسی موذی مرض سے بالکل محفوظ رہیں گے۔ ان کو ہم اپنی غذا کا حصہ بنا کر اپنے آپ کو نہ صرف کینسر بلکہ دوسری بہت سی بیماریوں سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا میں کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس مرض سے بچائے، اور جو اس میں مبتلا ہے انہیں میرا مولا اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ سب سے میں بڑی آپ پیارے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پنجگانہ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھ کر حقیقت میں یقین جان لے کہ ہمارا دل کرتا ہے۔ کچھ بیماریاں بہت زیادہ ہیں، یہ آب و ہوا کی وجہ سے، سپرے کی وجہ سے، آرٹیفیشل خوراکوں کی وجہ سے، فاسٹ فوڈ، آئلی فوڈ کی وجہ سے، اور کچھ بیماری ہوتی ہے پھر ہم اس کو تھوڑا سا خود ہی بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو اگنور کر جاتے ہیں، بد پرہیزی کر جاتے ہیں، کسی مستند ڈاکٹر کے پاس اچھے سے جس کے ساتھ ہم مشورہ کر سکتے اس کے پاس نہیں جاتے تو وہ بیماری بڑھ جاتی تو پھر وہ کینسر بن جاتی ہے اور بہت ساری بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اس اپنے چینل میں آپ کو میں سب سے بڑی دعوت دیتا ہوں کہ پنجگانہ نماز پڑھ کر آپ خود اپنے لیے، اپنے پیارے ریلیٹیوز کے لیے، اپنے پیارے تمام دوستوں کے لیے پریئر کریں، دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور آپ تمام بھائیوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ اور یہ جو آج کل بڑی بڑی امراض ہم غریبوں پر، ہم مسکینوں پر آ پہنچی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شفا دے۔ اور چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے گزارش کرتا ہوں، حقیقت میں میرا دل بہت زیادہ باغ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کمنٹس پڑھ کر، آپ لوگوں کا جوش اور ولولہ دیکھ کر، جس طریقے سے آپ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں، تو اس اپنے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں تاکہ میرا دل مزید باغ ہو جائے۔ چلتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ہو سکے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ Thank you for watching this video. If you like my video, please subscribe to my channel. And do not forget like and share and subscribe to my channel. After watching this video, take care. Bye. See you again next time. Allah Hafiz.